حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عالم اسلام کو خط لکھا، حضرت کے دور میں جتنے علاقے فتح ہو چکے تھے ان تمام گورنروں کو خط لکھا جو موطا امام مالک میں موجود ہے کہ عشاء کی فرض سے فارغ ہو کر 20 رکعت تراویح 20 رکوع کے ساتھ اور اس کے بعد 3 وتر، یہ اہتمام کے ساتھ پڑھو، کسی جگہ اس میں کمی بیشی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب یہ عمل شروع ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کے لیے نکلے، جگہ جگہ دیکھ رہے تھے، جہاں جاتے ہیں وہاں مسجد بری ہوئی ہے۔ شیعہ کی معتبر کتاب نہج البلاغہ میں ہے، جلد ثانی 272 صفحے پر، کہ حضرت علی نے ایک مسجد میں داخل ہو کے ہاتھ اٹھائے، اللہم نور قبر عمر کما نور لنا مساجدنا، خدایا عمر کی قبر کو تو روشن کر دے، ہماری مسجدیں منور کر دی، اس نے تر و تازہ فرمائی۔ یہ نہیں کہ حضرت عمر نے پڑھوائی ہے اور ان کی سنت ہے، حضرت عمر کو پتہ چلا تھا کہ کچھ لوگ خودرائی کرتے ہیں، 8 پڑھ لیتے 10، حضرت عمر نے غلط، خلاف سنت، خلاف دین، شاہی آرڈر کے ساتھ انہیں پابند کیا کہ نماز پوری پڑھی جائے گی۔ جیسے حضرت عمر کو پتہ چلا تھا کہ بعض جگہ فجر کی اذان ہوتی ہے اور اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں ہے، تو حضرت عمر نے کہا آئندہ اگر ایسا ہوا تو مؤذن کو سزا ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھوایا ہے۔ عمر کے تو یہ کارنامے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص فرضوں سے فارغ ہو گیا، ابھی حضرت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً کھڑے ہو کے نیت باندھی، حضرت عمر نے اٹھ کے کندھے سے پکڑا، بٹھایا، نیچے گرایا، بیٹھ جاؤ۔ ابھی حضرت تشریف فرمایا اور تم سنتوں کے لیے کھڑے ہو رہے، تو حضرت نے دیکھ کے کہا یا عمر صدقک اللہ کما صدقت سنتی، اللہ ایسے ہی درست رکھے آپ کو جیسے آپ میری سنت سیدھی کر رہے ہیں۔ ہر وقت آپ کو خیال ہوتا ہے کہ ایک قدم کے برابر، ایک بال برابر کوئی ادھر سے ادھر نہ ہو جائے۔ عمر جیسے تو آسمان و زمین نے انبیاء کے بعد دیکھا نہیں ہوگا اور قیامت تک نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو دیکھیں تراویح کی ایک نماز تو نہیں ہے کہ 20 رکعت ہم ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح کی شان تو دیکھیں آپ، اس کو جماعت کے ساتھ مقرر کیا، جبکہ کوئی سنت اور نفل با جماعت نہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ صلاۃ تسبیح پڑھتے با جماعت، علماء لکھ چکے یہ حرام و گناہ کبیرہ ہے، اور وہ رمضان میں حرام و گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ کسی بھی نفل نماز کی 2 سے زیادہ کی جماعت نہیں، عالمگیری میں لکھا ہے 2 پڑھ رہے تھے، تیسرا آ گیا، ختم کر دے نماز۔ لیکن تراویح سنت ہے، نفلوں کے حکم میں ہے، مگر سنت موقت جماعت ہے اس کی، اہتمام کے ساتھ۔ پورا شہڈول شاہراہ نے تبدیل کیا، ایک موسم آیا ہے، ایک بنا بنایا پروگرام نازل ہوا ہے آسمان سے، لوگوں کو موسم بہار کی طرح ہرا بھرا کرنے کے لیے اور ان کے ایمان کی حلاوتوں کو سامنے لانے کے لیے ایک پروگرام دیا ہے۔ اس میں یہ بھی حکمت اور راز ہے کہ یہ لوگ ذرا دیر تک جاگیں، کیونکہ راتوں کی غفلت ٹھیک نہیں ہے، اس میں بہت کوتاہی ہوئی ہے اور بہت زیادہ دولت ضائع ہو گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رات جب داخل ہو جاتی ہے تو صبح صادق تک اللہ رب العالمین اعلانات کرتے ہیں آسمان سے، حل من مسترزق فارزق له، کوئی روزی کا سوال کرنے والا ہے دے دیتا ہوں، حل من مبتلا فهو عافیہ، کوئی پریشان حال ہے اس کو عافیت دوں، حل من مریض فاشفی له، کوئی بیمار ہو اس کو شفا دے دوں، حل من مستغفر فاغفر له، کوئی معافی مانگنے والا ہو اس کو معافی کر دوں۔ صبح صادق تک یہ اعلانات ہو رہا ہے قریبی آسمان سے، اور لوگ سب سوئے ہوئے۔ بہت کم ایسے خوش قسمت ہوں گے جو ان قیمتی گھڑیوں کو احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو سال میں 1 مہینہ ایسا مقرر کیا کہ لوگ مختلف بہانوں سے تراویح اور تلاوت اور ختم کے چہل پہل سے رات کے ایک حصے تک تو جاگ ہی لیتے، اچھا خاصا رات کا اچھا خاصا حصہ گزرتا ہے۔
تو اب وہ قیمتی وقت وہ تو سحری کا ہے سب سے زیادہ، تو فرمایا کہ سحری کھانے کے لیے اٹھو۔ حالانکہ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ سحری کھانے یا نہ کھانے کا روزے کی وجود سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی ایک دن بھی سحری نہ کھائے روزہ بددستور فرض ہے، ایک دن بھی نہ اٹھے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا تسحروا، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، سحری کھانے میں بڑی خیر ہے، میری سنت ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا کچھ نہیں تو ایک گھونٹ پانی پی لو، ایک کھجور منہ میں رکھ کے چبا لو، سنت ادا ہو گئی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جو قیمتی گھڑی اور لمحہ ہے، رات کا آخر جس میں خزانے بٹتے ہیں، اس میں یہ جاگ جائے۔ جاگنا بڑا کمال ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کھانے کے لیے، مگر سنت ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے۔ میرے نبی کے طریقے پر لوگوں نے نیند چھوڑ کر دل چاہے یا نہ چاہے بیٹھے ہوئے، عورتیں لگی ہوئی ہے، کھانا پک رہا ہے، گرم ہو رہا ہے، لوگ سب تیار ہو رہے ہیں، گھڑیاں گن رہے کہ بھئی اتنا وقت باقی ہے۔ خداوند تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو مبارک لمحے ہیں، مصلی بچھا کے اور خدا کے حضور دعا مانگنے بیٹھ جائے، توبہ اور استغفار کے لیے بیٹھ جائے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اللہ والوں کی نشانی آئی ہے سورۃ آل عمران میں کہ یہ سحری میں اٹھتے ہیں تو دعائیں مغفرت مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اب رات کا پہلا حصہ بھی جاگا گیا اور رات کا آخری حصہ بھی جگایا گیا، تو اچھا خاصا وقت مومن کا قیمتی ہو گیا۔ یہ حقیقت میں مشق ہے کہ جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور امت کے اولیاء اور بزرگان دین نے ان راتوں کی قدر کی، ہم بھی ان کے نام لیوائے۔ ایاز قدر خویش بشناس، اس کی قدر کرنا ضروری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک حاکم کی حدیث میں فرمایا ہے علیکم بقیام اللیل، راتوں کو اٹھا کرو، قیام اللیل کرو، فإنہ داب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے تمام بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ومرضات الی ربکم، تمہارا رب خوش ہوتا ہے اس سے۔ ومسحات للشیطان، اور شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو پتہ نہیں کوئی اٹھے گا کوئی نہیں اٹھے گا، تو 12 رکعت تہجد اور 8 رکعت قیام اللیل ملا کر تراویح کی نماز بنی ہے۔ اس لیے مولانا انور شاہ سے فیض الباری میں لکھتے ہیں کہ رمضان میں قیام اللیل و تہجد کی ضرورت نہیں ہے، بس تراویح کی نماز مکمل، اس کے بعد وتر، فل سٹاپ، سارا نظام رک گیا۔ اب یہ علم والے اور عقل والے جانتے ہیں، جو علم و عقل سے محروم ہے وہ اور باتیں کرتے ہیں، وہ کرتے رہے۔ بیش بہا ہیرے اور جواہرات تو 1000 میں ایک آدمی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اور لوگ تو ایسے ہی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ پوری وہ نماز تھی رات کی، قیام اللیل 8 رکعت اور تہجد کی 12 ملا کر کے سب کو پڑھوا دیا ہے کہ آج رمضان ہے، کوئی محروم نہ ہو جائے۔ وہ اجازت دے دی کہ چلو شروع میں ہی پڑھ لو،